نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے، ان کے دور میں ہوا کیا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، پھر آہستہ آہستہ بزرگوں کی عقیدت ان کے دلوں میں آئی، پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، یہاں تک تو چلے گا، پھر مزید آگے جا کے ان سے دم دروس، پھر ان سے تعویذ، پھر ہوتے 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 اتنا غلو ہو گیا اپنے پیر و مرشد میں کہ جب وہ بزرگ کا انتقال ہوتا تو ان کی تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں یادگار کے طور پہ رکھتے. پھر تصویر سے معاملہ اور آگے بڑھا ہے، ان کے پتلے بنا کے رکھنا شروع کر دیے. اب یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ یہ عبادت، یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں. جب بھی کسی معاشرے میں کوئی برائی پھیلتی ہے تو وہ اس کی انتہا وہ نہیں ہوتی جو ابتدا ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں وہ بہت ہلکی ہوتی ہے لیکن اسے روکا نہیں جاتا تو وہ بڑھتے 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 بالکل انتہا تک پہنچ جاتی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے بڑے بزرگ تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عقیدت میں لوگوں نے ان بزرگوں کی پہلے تصویریں بنائیں یادگار کے طور پہ، جیسے پرنس آغا خان کی تصویر لگی ہوتی ہے، یا دودھ والوں کی بات، دودھ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناراض نہ ہو، بعض دودھ والے جو ان کے علاوہ ہیں، یہ جو میرا بیان سن رہے ہیں، ان کی دکانوں میں اپنے پیر و مرشد کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، اور لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ اس بابے کی وجہ سے یہ دکان چل رہی ہے. تو یہ وہ عقیدت میں غلو ہے، اس لیے شریعت نے تصویر سازی کو حرام قرار دے دیا. میری بھی لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ پروفائل پہ تصویریں لگاتے ہیں، میں سختی سے منع کرتا ہوں ان کو. میری جتنی سیلفیاں اڑا دیں وہ ساری. میں نے 1-2 رکھی ہوئی تھی سنبھال کے، اس میں حکمت تھی. مسجد حرام میں یہاں سے بہت سے لوگ جائیں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، مسجد نبوی میں بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، وہاں سے کیا کریں گے، اپنی سیلفیاں لے کے فیس بک پہ ڈالیں گے. عبادت کی روح ختم ہو رہی ہے. عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے سیلفی، پھر اس اسٹائل میں سیلفی، پھر طواف میں سیلفی، پھر دعا مانگ. میں نے وہاں دیکھا ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کیمرہ پکڑایا، بولا میری تصویر کھینچو، بیت اللہ پیچھے، وہ ادھر کھڑے ہوئے، کیمرہ پکڑایا کہہ رہا ہے 1 منٹ بھی سر، دعا مانگنے شروع کی. انہوں نے ٹوپی پہنی، سب سیٹ ویٹ کیا، دعا ایسے یوں کر کے نا آنکھیں بنا کے دعا. اس نے تصویر کھینچی. تو مجھے وہ بچپن میں ایک 50-50 ڈرامہ آتا تھا، توبہ کر لی ہم نے، چھوڑ دیے، لیکن بچپن کے کچھ قصے یاد رہ گئے ہیں. تو وہ ڈرامہ مجھے یاد آیا کہ وہ بڑا مزاحیہ پروگرام آتا تھا 50-50. اس میں ایک بچپن میں ہم نے دیکھا تو اس میں ایک قصہ یہ ہوا کہ خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے رو رہی ہیں، جیسے روتی ہیں عورتیں. اب رخصت کرتے ہوئے روتے ہوئے اس کو لا رہی ہیں، گاڑی میں بٹھا رہی ہیں، ہو میری بیٹی، اور تو یہ نصیحتیں کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا دل خوش رکھنا، سسرال کو آباد رکھنا. روتے روتے اس کو گاڑی میں بٹھایا، وہ ویڈیو بھی بن رہی ہے. تو کیمرے والے نے کہا کہ وہ میں نا پلے کا بٹن دبانا بھول گیا تھا. خاتون کہتی کمبخت تیرا ناس ہو، اتنی مشکل سے میں روئی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا. اب پھر ریورس ہوئی، دوبارہ دلہن کو وہاں سے نکالا، بولا چل کمبخت پیچھے آ واپس. ٹھیک ہے، دوبارہ سے، اب دوبارہ سے اسی اسٹائل میں رو رہی ہے کیونکہ شادی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی ریکارڈنگ ہوئی اور اس میں ماں روئی نہیں. تو یہ ریکارڈنگ والا حساب کتاب ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی جو ہے نا وہاں عمرہ کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے اپنی سیلفیاں، چھوڑ دو بھائی، قبر میں جاؤ گے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ڈیجیٹل جو کیمرہ ہے اس کا ضرورت ہی کا استعمال ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کی بنا لینا کہ بچوں کی یادگار ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی بھی کچھ گنجائش معلوم ہوتی ہے. بچوں میں اتنی شوبازی نہیں ہوتی، لیکن بڑے آدمی کا اپنی ایسے مختلف پوز سے اور مختلف اسٹائلوں میں تصویریں بنانا، یہ چیزیں فنکاروں پہ، اداکاروں پہ سوٹ کرتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں بزرگوں کی، اور پھر ان کی مورتیاں بنا لی. یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا تھا. یہ اسلامی یعنی اس کائنات میں یا اس زمین پہ پہلی دفعہ بت پرستی کی ابتدا ہو رہی تھی، اور اس کا مقصد ان مورتیوں کی عبادت کرنا ہرگز نہیں تھا. وہ لوگ جانتے تھے کہ ان مورتیوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ بھلا ہماری کیا بگڑی بنا سکتے ہیں. اتنے بیوقوف نہیں تھے. لیکن انہوں نے یہ کام اس لیے کیا
انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے تھے، تو ہم جب ان کی مورتیاں بنائیں گے تو ہم ان سے مانگیں گے تاکہ اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندوں کو تم پروٹوکول دے رہے ہو. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یعنی عبادت اللہ کی ہوگی اور ان کے سامنے جھکنا ایسے ہوگا جیسے ہم بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے نا، تو ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے میرے گھر میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندوں کے سامنے اگر سجدہ کریں گے اور ان کے سامنے رکوع اور سجود کریں گے تو اللہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. حالانکہ بیت اللہ میں اور بت میں فرق یہ ہے کہ بیت اللہ پر اس بات کی دلیل قائم ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا ہے، جبکہ میں اور آپ جو ہاتھ سے مورتی بناتے ہیں اس میں اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا قبلہ قرار دیا ہے؟ تو یہاں سے شرک شروع ہوا، پھر ہوتے ہوتے پھر مزید آگے بڑھا، پھر انہوں نے ان بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ جیسے اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھے ہوئے ہیں تو اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کی مورتیوں کو بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، سارے نہیں کچھ. مثال کے طور پر اللہ اولاد خود بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے اولاد دینے کا اختیار یہ والی مورتی کو بھی دیا ہوا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سنیں. بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ واقعہ نہیں ہے، اس سے جو میں اخذ کرنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں آپ. بارش کا اختیار کس کو دیا؟ اللہ نے فلاں کو دے دیا. اولاد دینے کا فلاں کو دے دیا. روزگار فراہم کرنے کا فلاں کو دے دیا. سارے اختیارات نہیں دیے. یعنی وہ اس کی دلیل دیتے تھے کہ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ سارے اختیارات اپنے پاس بھی رکھتا ہے لیکن کچھ اختیارات وہ بانٹ بھی دیتا ہے. یہ وزیر کو بھی دے دیا. یہ گرفتاری کا اختیار کس کو دے دیا؟ ایس ایچ او صاحب کو. کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے نا اپنے اختیارات کیا کر دیے؟ بانٹ دیے. یہ وہ شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ اللہ نے ذرہ برابر بھی اختیار کسی کو، ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی کو بھی نہیں دیا ہے، نہ کسی نبی کو دیا ہے. ہمارے دور میں جو مشرکین ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں ان کا جو شرک ہے وہ بت پرستوں کے شرک سے کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہے. کیونکہ بت پرست یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے سارے اختیارات اس اکیلے بھگوان کو، مورتی کو دیے ہوئے ہیں. یاد رکھو، ہندو کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ والا جو بت ہے نا سارے اختیارات اس کو ہیں. کہتے ہیں بارش والا یہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے. تبھی ان کے ہاں مندروں کی نا قسمیں ہیں، مندروں میں بتوں کی قسمیں ہیں. یہ 50 روپے والا یہ صرف سموسا کھلا سکتا ہے آپ کو، صحیح ہے نا؟ اور اس سے زیادہ اگر کام کروانا ہے تو اس کے لیے 100 روپے والا. تو ہندوؤں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایک ہی بت کو سارے اختیارات ہوتے ہیں. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا کہ اللہ نے کسی کو کچھ بھی نہیں دیا اختیارات میں. لیکن ہمارے دور کے مشرک کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام کے تمام اختیارات دے دیے ہیں. تبھی وہ یہ نہیں کہتے کہ نبی سے صرف اولاد مانگنا جائز ہے، بلکہ کہتے ہیں ہر وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ سکتے ہو وہ تمام کام یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے بھی بولو نا بھائی مانگ سکتے ہو. تبھی تو یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے. مدد کا کیا مطلب؟ ہر چیز میں مدد. کشتی ڈوب رہی ہے تو کشتی کو باہر نکالنے میں مدد. بے اولاد ہوں تو اولاد دینے میں مدد. بے روزگار ہوں تو روزگار فراہم کرنے میں مدد. اس لیے یاد رکھو کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں ان کا شرک خدا کی قسم ہندوؤں کے شرک سے بڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ یہ توحید کا مسئلہ ہے، اس میں 2 نمبری نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، پوری کلیئر کٹ بات ہے اسلام میں جو بیان کی گئی ہے. فروعی مسائل میں تشدد جائز نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں 2 ٹوک عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا. اگر اس میں آپ نے ذرا لچک دکھائی تو آپ بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا، ان کا مذہب ہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اور وہ کہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر یہاں تک منقول ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے تحقیق کے لیے جا رہا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا،
تو یہ تحقیق کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کیوں پیدا ہوا. نہیں آ رہی یار چھوڑ. اچھا یہ میرا تقیہ کلام ہے, بہت سے لوگ اس سے, میں خود بھی پریشان ہوں, میں اپنا کبھی بیان سنتا ہوں کہ تو بھائی آ تو رہی ہے, کیوں بار بار ایک بات کہہ رہے ہو یار. کیونکہ میں بھی ایسے سن رہا ہوتا ہوں نا جیسے مجھے کوئی سمجھا رہا ہے, تو جب پوچھتا ہوں نا میں آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آ رہی ہے یار, آگے چلو. تو یہ میں نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن اب آہستہ آہستہ نکلے گا. میں بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں آپ کیا سمجھتے ہو گیا, اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس لیے یاد رکھو یہ بڑا خطرناک شرک ہے, خطرناک شرک ہے. نبی کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا سمجھنا, یا کسی قبر پہ جا کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا میری بگڑی بنا دے گا, انسان اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ مشرک کی پر جنت میں نے حرام کر دی ہے. اگر مشرک کے لیے اللہ کے دل میں کوئی نرمی کا گوشہ ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جنت میں بھیجتے, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ جنت میں بھیجتے. اللہ نے کہہ دیا کہ اے ابراہیم تمہارے باپ کے لیے تمہیں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا اللہ سے, اللہ نے کہا پابندی لگا دی, نا 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 یہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے, میرے ساتھ کسی اور کو شریک. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی نفی کر رہے ہیں, نا نا اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی. تو اللہ کہتے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے. یہ بڑا غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کروں گی جیسے شوہر سے کی جاتی ہے, اور وہ جو کلیم بھائی ہے نا, یہ وسیم بھائی محلے میں, وہ بھی مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے میرے شوہر ہوں. تو غیرت مند آدمی کیا کہے گا, طلاق دے کے بولے گا جب اسی سے شادی کر لے بھائی تو جا کے. کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ غیرت کا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا آپشن نہیں رکھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ میری غیرت کا معاملہ ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ کہیں گے کہ جیسے تم مدد کے لیے دنیا میں دوسروں کو پکارا کرتے تھے تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے بھی انہی کو پکارو. آج بھی یہاں یا رسول اللہ مدد کا ہو, یا غوث آدم مدد کا ہو, یا بتوں کے سامنے بت بھی انہی کے ساتھ پھینک دیے جائیں گے اس آگ میں, ان کو بھی ایندھن بنا کے جلایا جائے. توحید کا معاملہ بڑا حساس ہے, یاد رکھو بڑا حساس. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سے توحید پرست بزرگ ہوتے ہیں ہمارے اکابر میں سے, ان کی تحریروں میں کچھ ایسا کلام ہے جس میں ان کی نیت شرک کی نہیں تھی, لیکن الفاظ میں احتیاط سے کام نہیں لیا گیا, لہذا لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ. اس لیے ایک نیا موضوع ہے, اس پر میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, اگر میں اس پر آیا نا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس لیے ہم لوگ کسی کو کافر قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں, یہ علماء کا نظریہ ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ مشکل کشا ہے. اب یہ لفظ تو شرکی ہے, مشکل کشا تو صرف کون ہے, اللہ. لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ مشکل کشا کا مطلب کیا تھا, وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے مجھے پیسے لا کے دے دیتا ہے, میری بائک پنچر ہوتی ہے تو میری بائک میں پنچر لگوا کے آ جاتا ہے, تو یہ میری مشکلوں کیا کر رہا ہے, دور کر رہا ہے. تو یہ تو پھر شرک نہ ہوا نا. تو بعض دفعہ ہمارے اکابر نے اہل اللہ کو اس معنی میں مشکل کشا کہا ہے, حقیقی معنی میں مشکل کشا نہیں کہا. لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے اکابر کی کتابوں سے ایسے مبہم الفاظ نکال کے ان پہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں, جبکہ ان کی پوری زندگیاں توحید کی اشاعت میں اور توحید کی پرچار میں گزر گئیں. تو اس لیے اس میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک صاحب نے مجھے کہا, یہ چھوٹا سا قصہ سنا کے میں آگے جاتا ہوں تاکہ شرک کا اصل مفہوم سمجھ میں آئے. اچھا یہ بھی یاد رکھو, یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جب رسول سے مدد مانگنا شرک ہے تو پولیس سے مدد مانگنا شرک کیوں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں جب تم ہیلپ لائن پہ فون کرتے ہو, ہیلپ کا مطلب تو مدد ہے نا, پولیس سے مدد مانگتے ہو, بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو, تو اگر ہم نے رسول سے مدد مانگ لی اس کو تم شرک کہتے ہو. تو یاد رکھو دونوں قسم کی مدد میں فرق ہے, سنیں خوب اچھی طرح سے. تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا, تو توحید تو سمجھ میں آئے. سب سے پہلے توحید ہے کیا؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی,
اور ایک مدد وہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مدد مانگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ اسباب اختیار کرے گا, وہ جو میرا کام کرے گا اس کی کوئی لاجک ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے ہے, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار بھائی ایسا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی پلاؤ, میری مدد کرو. تو قحط تو نہیں پڑا ہوا, پانی موجود ہے, کولر ہے, سب کچھ ہے. آپ اٹھیں گے, ٹانگیں استعمال کریں گے, جائیں گے, نل کا کھولیں گے, گریویٹی کی وجہ سے پانی نیچے کی طرف آئے گا, نیچے گلاس رکھ دیں گے آپ تاکہ وہ ضائع نہ ہو, بھرے گا, پھر آپ لائیں گے, میرے ہاتھ میں پکڑائیں گے. تو یہ سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لاجک ہے. آپ اٹھیں ہیں اس لیے کہ اس کی کوئی لاجک ہے, آپ کے اندر توانائی ہے, تبھی تو اٹھیں. کیا خیال ہے؟ لیکن یہی معاملہ ایسے ہو گیا کہ صحرا میں ہے اور پانی کا نام و نشان ختم. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی کولر نہیں ہے, کوئی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں, کوئی کنواں نہیں ہے. اور اگر آپ نے کنواں کھودنا ریگستان میں شروع کیا تو آپ کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پیاس سے, مزید کوئی نام و نشان نہیں ہے. اب آپ آ کے اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مدد مانگتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلاؤ. اب اس کے دو مطلب ہوں گے. ایک مطلب تو یہ کہ تم نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے بیٹا, یا تمہارے پاس موبائل فون ہے, تم فون کر کے منگواؤ. اگر یہ مطلب ہے پھر تو ٹھیک ہے, چھپایا پانی ہے تو پلا دو. اور اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے سامان پیدا کرو بس. نہیں آ رہی بات؟ کچھ بھی نہیں ہے, بس چھو منتر کرو پانی آ جائے. یہ کام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے. جادوگر جو چھو منتر کرتا ہے نا, وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے. یا تو پانی چھپا کے رکھا ہوا تو پھر لا کے دیتا ہے, وہ چھپائی ورنہ پانی نہیں ہو اور پیدا ہو جائے, یا تو کوئی سائنسدان ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے پیدا کرے گا, وہ بھی سائنٹیفک لاجک میں آ گیا. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ مدد ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہے. یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. بنی اسرائیل صحرا میں بھوکے پیاسے تھے, اللہ نے مدد کی, آسمان سے منو سلوا اتار دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی ختم, ایک پیالہ ہے, تھوڑا سا پانی ہے, معمولی سا چشمہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈالی ہیں اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو یہ کام کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. نبی نے نہیں کیا یہ, کیونکہ اس طرح سے پانی پیدا کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے. انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. چاند کے 2 ٹکڑے اگر ایٹم بم پھاڑ دیں وہاں جا کے تو ہو جائیں گے. ایٹم بم پھاڑ دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. زمین پہ آپ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں اور اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے. یہ ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے. نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ انگلی کا اشارہ کریں, چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. تو معجزہ جتنے بھی ہیں نا وہ اللہ کرتا ہے, وہ نبی نہیں کرتے. ادوگروں نے جب لاٹھیوں کو پھینکا ہے اور وہ سانپ, رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن گئی, تو قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خوف سے گھبرانے لگے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو لاٹھی تھی, وہ تو کئی دفعہ اژدہا بن چکی تھی, پھینک دیتے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ لاٹھی کو میں اژدہا نہیں بنا سکتا, تو لاٹھی ہے, اتنے سانپ کیسے ماروں گا. اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو, یہ اژدہا بن کے ان سب کو نگل جائے گی. اگر موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف پیدا نہ ہوتا, وہ تو پریشان تھے اللہ کیسے مدد کرے گا. اسی طرح جب دریا کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے اور بنی اسرائیل بھی, پیچھے سے فرعون آیا, تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ مر گئے, آگے سمندر ہے, دریا ہے, ٹھاٹھے اس کی لہریں ہیں, اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون, مر گئے. حضرت موسیٰ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس لاٹھی ہے نا, 2 ٹکڑے کر دوں گا, نکل جائیں گے یہاں سے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا, نہیں مریں گے, میرے ساتھ اللہ ہے, مجھے پتا ہے کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ جو یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی نکالے گا, اب کیسے نکالے گا یہ مجھے نہیں پتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کہا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان نالائقوں کی پتہ نہیں ہوگی نہ ہو. کیونکہ جب انہوں نے اللہ کے اتنے معجزے دیکھ لیے, اتنی نشانیاں دیکھ لیں, اب بھی ان کو یقین نہیں آ رہا کہ اللہ بچائے گا, اب بھی کہہ رہے ہیں مروا دیا.
بھئی اللہ نے اگر مروانا ہوتا تو اتنی آزمائشوں سے گزار کے یہاں لا کے تھوڑی کھڑے کرتے اللہ تمہیں. اب تو بالکل آخر ہے, فرعون کی تباہی کا وقت ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے غار میں ہجرت کے دوران, تو وہاں جب مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت ابو بکر بھی یہی کہنے لگے کہ پکڑے گئے, پریشان تھے. تو نبی نے کیا فرمایا, ان اللہ معنا, اے ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے ساتھ اللہ ہے, نبی نے کہا تھا ہمارے ساتھ اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ میری قوم کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی باتیں اس قسم کی ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. اے موسیٰ لمدرکون, مروا دیا, پکڑے گئے. اور ادھر نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر, جو ہر مشکل میں ساتھ دے رہے تھے. اس لیے نبی نے کہا کہ جیسے مجھے یقین ہے کہ میری مدد ہوگی, ایسے ہی مجھے یقین ہے کہ اے ابو بکر تیری بھی مدد ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجھے نکال لے اور تو پکڑا جائے, تو میرے ساتھ ہے جہاں بھی ہو. تبھی تو جو ہے نا سب سے بہترین دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر تھے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مجھے وہ ایک رات دے دیں غار والی, اور میری ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لیں. مشکل میں کسی کا ساتھ دینا جو ہے نا, اس میں امتحان ہوتا ہے. اس سے بات نکلتی ہے, شوہر کی غربت میں جو بیوی اس کا ساتھ دے گی وہ بیوی رکھنے کے قابل ہے. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. میرے پاس فون آتے ہیں, شوہر کے پاس پیسہ تھا, دولت تھی, بیوی بڑی خوش, بے روزگار ہو گیا, روڈ پہ آ گیا, چپل خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں, بیگم بھاگ گئی. آتے ہیں میرے پاس فون, بھاگ گئی, کہہ رہی میں ایسے غریب کے ساتھ رہ نہیں سکتی. میں پتہ ہے کیا مشورہ دیتا ہوں. بعض علماء کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ جوڑ پیدا کرنا, وہ بھی اچھی سوچ ہے ان کی. میرا اسٹائل تھوڑا سا وکھری ہے, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل اسٹائل ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ جاؤ بیوی کو منا کے لاؤ, بولو بھائی میں بھی تو سوکھی روٹی کھا رہا ہوں نا میرے ساتھ, اسی میں تم شریک ہو جاؤ. یا تو میں مرغے کھا رہا ہوتا جا کے, میں باہر نہیں کھاؤں گا, میں تمہارے ساتھ میں بھی بھوکا ہوں. اس کو کئی دفعہ کوشش کرو, مناؤ 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 مناؤ, حتی الامکان مناؤ. اگر وہ تمہاری اسی غربت میں واپس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تمہارے پاس دوبارہ پیسہ آ گیا اور پھر اس نے کہا مجھے بلا لو, میں ان سے کہتا ہوں پھر اس کو واپس مت لے کر آؤ, یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. اسٹائل ہے بھائی ہمارا. تو اب آپ سمندر کی موجوں میں پھنس گئے, سمندر کی موجوں میں, تو آپ مدد مانگ رہے ہیں گورنمنٹ سے, پولیس سے فون کر کے, یہ شرک میں داخل نہیں. آئی بات سمجھ؟ یا آپ سمندر پہ کھڑے ہو کر زور زور سے چیخ رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے کنارے پر آپ کی آواز پہنچ جائے, یہ بھی شرک میں داخل نہیں ہے. لیکن جب آپ بالکل مایوس ہو گئے, بھائی موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے, اتنی دور ہوں کہ ساحل پر بھی آواز نہیں پہنچ سکتی, اور کوئی نہیں ہے ابھی آواز سننے والا, اور میری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے, اور تھوڑی دیر میں میں اس طغیانی میں ڈوب جاؤں گا. اب جو آپ کی مدد کرے گا یہ وہ شخص ہوگا جو کچھ کرنے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ, جس کے ارادے کا نام کیا ہے؟ ہو جانا. اس نے بغیر باپ کے حضرت مریم کو کیا, بغیر شوہر کے حضرت مریم کو کیا دے دیا؟ بیٹا دے دیا. عیسائی کہتے ہیں نا کہ بغیر باپ کے کیسے, تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آدم اور حوا کو تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا میں نے, نہ باپ تھا نہ ماں تھا, تو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا میں. تو اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہتا ہے ہو جا تو بس ہو گیا. جیسے اس نے کائنات کو بنایا, کچھ بھی نہیں تھا, اس نے کہا ہو جا تو ہو گئی. تو یہاں جب آپ اگر سمندر کی موجوں میں نبی کو پکاریں گے مدد کے لیے تو کافر ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے یا رسول اللہ مدد, ٹھیک ہے نا, یہ والا شرک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, ہماری بات سنیں. اس کی کوئی لاجک ہے؟ کیسے مدد کریں گے بھائی تمہاری؟ یہ شرک ہے. اور قرآن میں مسجد کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ اللہ کا. اللہ کے سوا یہاں کسی کو مت پکارو. اتنا ہمارے اسلاف نے اس کا خیال کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب عمر بن عبدالعزیز نے 4 دیواری کھڑی کی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے, تو 5 کونوں والی عمارت بنائی ہے, 4 کونوں والی عمارت نہیں بنائی ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ ہمارے نبی کی جو قبر ہے نا وہ چاروں طرف سے پیک ہے, تو وہ جس چاروں طرف جو دیوار ہے اس کے 5 کونے ہیں, 4 کونے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس کے 4 کونے ہوئے تو اس عمارت کی شکل بیت اللہ کے مشابہ ہو جائے گی, کہیں لوگ اس کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں. نہیں آ رہی بات؟ اچھا آ رہی ہے معذرت. تو لوگ اس کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں, اس لیے اس کا اہتمام کیا بھئی عبادت نہ شروع ہو جائے. اور صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ گاہ بننے سے بچایا ہوا ہے, اپنے نبی کی قبر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ ان میں سے جب کوئی مرتا تھا تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. یہ آپ نے اپنی انتقال سے پہلے فرمایا تاکہ لوگ میری قبر پہ طواف اور سجدہ شروع نہ کر دیں. لیکن لوگ باز نہیں آتے, تو سعودی حکومت کا ڈنڈا ہے تو کچھ قابو میں ہے, ورنہ وہاں جا کے بھی لوگ قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ منع کرتے ہیں بھائی وہاں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ یہ وہم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نبی سے مانگ رہے ہیں. اس لیے وہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر دعا مانگنی ہے تو قبر کی طرف پشت کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کرو, صحابہ کی یہی سنت ہے. تو اس لیے جو پہلا شرک شروع ہوا وہ کہاں سے؟ اپنے بزرگوں کی عقیدت میں حد سے زیادہ غلو کرنا اور ان کو سمجھنا کہ یہ بگڑی بنا دیں گے. اور یہ غلو آہستہ آہستہ ہماری قوم میں بھی سرایت کر گیا ہے. عاملوں پہ نہیں آ رہا میں, لیکن بس یہ بتا دوں عاملوں کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے یہ میرے کام بنا دیں گے. وہی نہیں بنا سکتا, وہ پاگل ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. تو 5 بت بنا کے ان کے سامنے جھک کے ان کی عبادت کرنا قوم نے شروع کر دی. تو پھر پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں جو اس دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوئے. انہوں نے بتایا کہ چھوڑ دو, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے تھے اور قبروں میں جا چکے ہیں, اور یہ تو وہ بزرگ ہیں بھی نہیں, یہ تو ان کے پتلے رکھے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے, چھوڑ دو ان کے سامنے مت جھکو. وہ کہتے نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا اگر ہم نے ان کے سامنے نہیں جھکے. سمجھاتے رہے اور قرآن کہتا ہے کتنے سال سمجھایا؟ 950 سال. اور آخری بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں, پھر کل یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ, کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ ایک بت ہے, اس کے لیے 950 سال کے بعد بھی قوم کی سمجھ میں نہیں آیا. پتہ ہے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ قوم کا کلچر یہ بن چکا تھا. اب اگر ایک آدمی پیچھے ہٹتا تو پوری قوم سے دستبردار ہونا پڑتا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم جو ماحول کے خول میں جکڑ جاتے ہیں, اس خول سے جب تک آپ نہیں نکلو گے آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے, کیونکہ خاندان کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے. اب کوئی لڑکی شرعی پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ماحول سے کٹ جائے گی. اگر وہ دیور سے پردہ کرے گی, جیٹ سے پردہ کرے گی, تو کہیں گی ہماری یہ پرمپرا ہی نہیں ہے دیور سے پردہ کرنا. اور اللہ ہم سے کیا قربانی مانگتے ہیں؟ ماحول کو مت دیکھو, کس کو دیکھو؟ اللہ کو. داڑھی کا رواج نہیں ہے تو داڑھی رکھنا مشکل, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا رواج نہیں ہے تو لباس شریعت کے مطابق کرنا مشکل. لوگ کہتے ہیں یار پوری قوم ادھر کو جا رہی ہے, آپ ادھر کو جا رہے ہو. یہی تو نوح علیہ السلام کی قوم کہتی تھی بھائی پوری قوم جا رہی ہے مندر جا کے عبادت کر رہی ہے اور آپ ہمیں مسجد لے کے جا رہے ہو. یار یہ تو پورا خاندان, رشتے, لوگ شادی نہیں کریں گے, رشتے نہیں دیں گے, خاندانی بائیکاٹ ہو جائے گا, دوستیاں چھوڑ دیں گے. تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا چھوڑ دیں دوستیاں, تو قبر میں تھوڑی جائیں گے تمہارے ساتھ. نیک لوگوں سے تعلق پیدا کرو جو ایمان لا رہے ہیں, وہ ایک نیا خاندان بسا لیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے اللہ کے بندو تم تو دیندار لوگ ہو, تم پردے والی لڑکیوں سے شادیاں کیا کرو. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ان کو رشتے نہیں ملتے آج کل. پردے والیوں کو سسرال ٹانگ اڑا دیتا ہے کہ بھئی ہم کیسے, یعنی دیور سے پردہ کرے گی اور یہ ہو گئے, تو سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں. وہی اپنی ایک کالونی بناؤ بھائی, اپنا ایک خاندان آباد کرو. تو کٹنا پڑے گا. ہاں رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے, اچھا تعلق رکھو, سلام دعا. پھر بھی وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سسرال لے کے جاتے ہیں تو وہاں ٹی وی لگا ہوتا ہے, انڈین فلمیں لگی ہوتی ہیں, بچے دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں بچوں کو نہ بھیجو سسرال. کہتے ہیں پھر وہ نانی اور نانی ناراض ہو جائیں گی بچوں کی. میں کہتا ہوں ہونے دو.
نانی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کو انڈین فلمیں دکھا کے تباہ کر دینا، تو نانی کو خوش کرنے کے لیے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا جائے. ہم غیر مسلموں سے کیوں سیکھ رہے ہیں بھائی؟ ان لوگوں کی تو شرم حیا غیرت سب ختم ہو گئی ہے ان کے یہاں، سب ختم ہو گیا ان کے یہاں. تو اگر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونے دو، راضی کرنے کے دوسرے طریقے اختیار کر لو. ان سے بولو بھائی ٹی وی نکال دو تو چلے جائیں گے. اور اگر بھیجنا ہے تو پھر پابندی ہو، ماں کے ساتھ بھیجو کہ جب یہ بچے آئیں گے تو ٹی وی نہیں کھلے گا. اس طرح سے حساب کتاب چلے گا تو پھر معاملہ چلے گا، ورنہ برباد ہو جائیں گے. پھر آپ روتے رہو گے بچوں کو بیٹھ کے. نانی اماں تو خوشی خوشی دنیا سے جائیں گی، دنیا سے جاتے ہائے میرے پوتے فلم دیکھا کرتے تھے میرے ساتھ بیٹھ کے، لیکن بچے کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے.